الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ مکمل ہوا اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسانات کے ساتھ میں اور آپ یہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آگے کچھ وقت میں مزید منائیں گے. عید مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہے؟ رمضان کا کیا سبق تھا؟ رمضان کا کیا پیغام تھا؟ مجھے اور آپ کو پچھلے 30 دنوں کی زندگی سے اور آج کی اس خوشی سے کیا سبق لینا چاہیے؟ ہم مردوں کو اور عورتوں کو کون سے پیغامات ملتے ہیں؟ چند باتیں میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. عید کا چاند نظر آتے ہی سب سے پہلی چیز جس کی شریعت اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو تاکید کی وہ یہ کہ اے مسلمانوں، اللہ کی تسبیح، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی بیان کیا کرو. اللہ کہتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم عدت یعنی جو مہینہ تھی رمضان کا 30 دن کا تھا اس کو مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کرو. کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ رمضان کا مہینہ جو تمہیں مل گیا تھا اس مہینے کے مل جانے پر تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. میرے بھائیو بزرگوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا یہ بابرکت مہینہ دیا اور ہم نے اپنے انداز میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی، اللہ رب العالمین کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری بات وہ یہ کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا چاہیے. یہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی زبان سے یہ کلمات نکالتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور کائنات کے اندر اگر کوئی تعریف کا، کوئی تحمید کا، کوئی حمد و ثنا کا مستحق ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یہ اللہ کی کبریائی ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، اے انسانوں، تمہاری ذات کی کوئی حیثیت نہیں، تم اللہ کے سامنے محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے محتاج ہو، اللہ کے سامنے بھکاری ہو. اپنے آپ کو محتاج، اپنے آپ کو فقیر، اپنے آپ کو ضرورت مند بنا کر رکھو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، اللہ لائق تعریف ہے. یہ کلمات یہ بتاتے ہیں، اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں، ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ ہے، ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق اللہ ہے. اور اپنی زندگی کے اندر کسی مصیبت، کسی پریشانی کے آنے کے بعد تمہیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا سہارا لینا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری مشکلات کو، کوئی تمہاری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا. اللہ سب سے بڑا ہے، کارساز وہ ہے، مالک وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، غریب نواز وہ ہے، بندہ نواز وہ ہے. اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ بتاتا
کہ ایمان اللہ پر رکھو، معبود اللہ کو سمجھو، عبادت اللہ کی کرو، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے رکوع کیا جائے، جس کے سامنے سجدے کیے جائیں۔ اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ بتاتا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے مردوں اور اے عورتوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اس عقیدے کو کائنات کی کسی بھی چیز سے بیچنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ عقیدہ مضبوط رہا، ایمان مضبوط رہا، ایمان سلامت رہا تو یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ کائنات کے برابر، پوری زمین کے برابر سونا کسی کے پاس ہو اور تمہارے پاس ایمان کی دولت ہو تو اللہ کی قسم یہ ایمان کی دولت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ اس ایمان کی بدولت آپ کو قیامت کے دن نجات دے دے گا۔ ایمان کی حفاظت کریں، اللہ کو عبادت کا مستحق سمجھیں، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کریں۔ یہ عید الفطر اور اس کے اندر پڑھے جانے والی یہ تکبیرات کے کلمات یہ مجھ سے اور آپ سے اسی بات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری بات اور بڑی اہم بات، اور وہ یہ کہ خوشی کا موقع ہے، الحمدللہ، اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں اس طریقے کی خوشیوں کے موقع بار بار آئیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس طریقے کی خوشیوں کے مواقع بار بار نصیب فرمائے۔ خوشیوں کا موقع ہے، خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے، خوشیوں کو کیسے تقسیم کیا جائے، یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ دیکھیں یہ عید کا موقع ہے، مسلمان ایک سادے انداز میں کوئی اچھا سا کپڑا، نیا کپڑا پہن کر آتا ہے، عید کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، خطبہ سنتا ہے، لوگوں کی دعائیں لیتا ہے، لوگوں کو دعائیں دیتا ہے، لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ بس اسی کا نام خوشی ہے۔ خوشی کا نام یہ نہیں ہے کہ ڈھول باجے بجائے جائیں، خوشی کا نام یہ نہیں ہے کہ آتش بازیاں کی جائیں، خوشی کا نام یہ نہیں ہے کہ پٹاخے پھوڑے جائیں، خوشی کا نام یہ نہیں ہے کہ شراب و کباب کی محفلیں سجائی جائیں۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے سادگی اپناؤ، فضول خرچی سے بچو، خوشیوں کو اس طریقے سے منایا کرو کہ خود بھی تکلیف نہ دو، دوسروں کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لا ضرر ولا ضرار، یہ اسلام کی تعلیم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ لوگوں نہ خود کو بھی نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچانے کا اپنے آپ کو سبب بناؤ۔ خوشیاں اس طریقے سے منائی جاتی ہیں، خوشی کے موقعوں کو اس طریقے سے گزارا جاتا ہے کہ اگر خوشی کا موقع زندگی میں اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، پچھلے 30 دنوں میں کتنی نعمتیں اللہ کی آپ کے پاس آئیں، کتنی نعمتوں میں آپ تھے، کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی، اور آج الحمدللہ تقریباً پوری مسجد، مرد، بچے، خواتین، تمام لوگ نئے کپڑے میں ملبوس، خوبصورت اور پیارے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ شکر کا موقع ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے زندگی میں آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں خوشیاں منانی چاہیے کہ خوشی کا موقع ملے تو آپے سے باہر نہ ہو، رب کو نہ بھول جائیں، دین کو نہ بھول جائیں، عبادت کو نہ بھول جائیں کہ خوشی کا موقع ہے، جیسے چاہو مناؤ، جیسے چاہو گزارو، رب کو بھول جاؤ اور رب کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ خوشی کا موقع مجھ سے اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کو کبھی بھی فراموش نہ کرو۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کریں گے، اللہ غم اور مصیبت کے موقع پر آپ کو یاد کرے گا۔ یہ دوسرا پیغام۔ تیسرا پیغام اور وہ بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وحدت، ایک ساتھ رہنا، آپس میں مل جل کر رہنا، اختلاف کی فضا کو دور کرنا، یہ عید کی نماز، یہ عید ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم آئے، ہم نے مسجد میں نماز ادا کی، ایک ساتھ ہم ایک صف
صف میں کھڑے ہو گئے، کوئی فرق نہیں، کوئی محمود نہیں، کوئی ایاز نہیں، کوئی مالدار نہیں، کوئی غریب نہیں، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ تمہارے مال سے، تمہاری شکل سے، تمہارے کپڑوں سے اللہ کے ہاں تمہیں اونچا مقام نہیں مل جائے گا، تمہارے کسی بڑے خاندان کے ہونے سے تمہیں اللہ کے نزدیک کوئی اونچا مقام نہیں مل جائے گا، بس تمہارے اندر عمل ہونا چاہیے، تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جیسے آج نمازوں میں ہم حاضر ہیں، ایک ساتھ ہیں، متحد ہیں، ایک صف میں شامل ہیں، ایسے ہی آگے کی زندگی میں بھی ہم اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، ایک ساتھ رہنے کا معاملہ ہو، اور کوئی موقع ہو، اور کسی طریقے کی کوئی چیز ہو، ہم مسلمانوں کو اسلام یہ پیغام دیتا ہے، قرآن یہ پیغام دیتا ہے، حدیث یہ پیغام دیتی ہے، ایک بنو، نیک بنو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اختلاف، آپس میں تفرقہ پیدا مت کرو، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے چلے جاؤ۔ ایک اہم پیغام جو عید کے موقع سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ خوشیاں صرف اپنے تک محدود نہ کریں، خوشیوں کو صرف اپنے تک نہ رکھیں۔ یہ خوشی کا موقع مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کس طریقے سے کہ ابھی نماز سے پہلے ہم نے ایک مثال دیکھی کہ ہم مسلمان غریبوں کی دلجوئی کے لیے، غریبوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے تاکہ رمضان میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کا کفارہ ہو جائے، اس کی بھرپائی ہو جائے۔ وہی دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ غریب کی بھی عید ہو جائے، غریب کی بھی عید اچھی ہو جائے۔ یہ مقصد ہے تاکہ مسکین بھی آپ کے ساتھ خوشی میں شامل ہو۔ آپ نے اپنا پیسہ اللہ کی محبت کی خاطر کسی غریب، کسی مسکین تک پہنچا دیا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اسے اپنی خوشی میں اس بندے کو شریک کر لیا۔ اور ابھی نماز مکمل ہوئی، ابھی آپ خطبے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، تقبل اللہ منا ومنکم، یہ مبارکباد دیں گے، ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعائیں کریں گے، ایک دوسرے کے نیک اعمال کی قبول ہو جانے کی اللہ سے دعا کریں گے، ایک دوسرے کو اپنے گھر پر بلائیں گے۔ یہ خوشی کا موقع ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خوشیاں اکیلے اکیلے نہیں منائی جاتی ہیں بلکہ غریبوں کو بھی خوشیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک اہم بات جو اس عید کے خطبے کے موقع سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ صرف مالداروں کو، جان پہچان کے لوگوں کو عید کی خوشیاں آپس میں تقسیم کرنے کے لیے یا عید کی سوئیاں کھلانے کے لیے صرف مالداروں کو، جان پہچان کے لوگوں کو نہ بلائیں بلکہ غریبوں کو بھی یاد رکھیں، غریبوں کو بھی یاد رکھیں، ان کی دعائیں لیں، ان کی مدد کریں، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اپنے گھر نہیں بلا سکتے تو اپنے گھر پر پکا ہوا سامان، پکی ہوئی چیزیں ان غریبوں تک پہنچائیں، ان غریبوں کی آپ کو دعا ملیں گی۔ یہ عید کا موقع، یہ عید کی خوشی مجھ سے اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ عید کا موقع مجھ سے اور آپ سے مطالبہ بھی کرتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی گناہوں کو چیک کرو، اپنے آپ کو دیکھو، مر جانا ہے ایک دن تمہیں مر جانا ہے، اس دنیا کی زندگی کو ختم ہو جانا ہے، اور جب موت آتی ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کی طرف سے موت کا وقت مقرر ہے، موت آ جائے تو پھر مہلت نہیں ملا کرتی، یہ زندگی باقی ہے، غنیمت سمجھیں، نیک اعمال کریں، اپنی زندگی کے اندر اپنی آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ یہ عید کا موقع مجھ سے اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے، ایمان والو، جیسے ابھی تک رمضان میں نیکیاں کی، اس عید کے موقع سے اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہو، ایسے ہی پوری زندگی کی آخری سانس تک اپنے رب کو بھول نہیں جانا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو زندگی کی آخری سانس تک، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ قبر کی زندگی کی تیاری کرو، اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے آپ کو نیک بناؤ، قبر کے اندر کوئی بچانے والا نہیں ہے، آخرت میں کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ صرف ایک چیز جو آپ کی مدد کر سکتی ہے قبر کی زندگی میں، وہ آپ کا اپنا نیک عمل ہے۔ بدنصیب ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو قبر کے اپنے ساتھی کو اچھا بنانے کی کوشش نہ کرے، بدنصیب ہے وہ انسان جو قبر کے اپنے ساتھی کو بہترین اور اچھا بنانے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے مسلمانوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، اپنے اعمال
اچھا کرو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، عید گزر جانے کے بعد ایسی ویسی زندگی نہ گزارو، بلکہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو، رب سے رابطے میں رہو۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہیں، صحابہ آپ کے پاس موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی مٹی کو کرید رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہیں وہاں کی زمین کو آپ مٹی سے ہٹا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اتنے آنسو بہے حتی بلت ثری، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں کی زمین تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ صحابہ نے وجہ پوچھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا لمثل ھذا فاعدوا، میرے صحابہ یہاں آنا ہے، اس جگہ دفن ہونا ہے، جس میت کا انتظار کر رہے ہو، جس میت کو ابھی دفن کرو گے، اس میت کی طرح تمہیں بھی مر جانا ہے، تمہیں قبر کے اندر سما جانا ہے۔ لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے صحابہ اس جگہ کے لیے تیاری کرو، اے میرے صحابہ اس جگہ کے لیے تیاری کرو۔ یہ عید کا موقع میرے بھائی اور بزرگوں ہم اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے، مسلمانوں رب سے غافل نہ ہو، رب کو راضی کرو، اپنا منہ رب کے دربار سے مت موڑ لو، اپنے آپ کو رب سے جوڑ کر رکھو اور قبر کی زندگی کی تیاری کرو، اس لیے کہ نیک عمل ہی آپ کو قبر کی زندگی کے اندر بچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں اور بہنوں سے آخری بات کے حوالے سے میں ان سے مخاطب ہو کر کہوں گا، میری ماں اور بہنوں، آپ کا گھر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ کا گھر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس گھر کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اس گھر کے اچھا بنانے کی فکر کریں، اپنے گھر کو چاہے تو جنت بنا لیں، چاہے تو قبرستان یا جہنم بنا لیں، یا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کریں، گھر کا جو مال ہے اس کی حفاظت کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں شوہروں کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ شوہر کی ناشکری یہ عورتوں کو زیادہ جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اے خواتین اسلام، تم اپنے گھروں کو بابرکت بناؤ، مبارک بناؤ، نمازوں سے آباد کرو، قرآن کی تلاوت سے آباد کرو، اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اپنے گھروں کے اندر شیطان کو پناہ مت دو اور پاکیزگی کا، طہارت کا خاص خیال رکھو، اس لیے کہ اگر ناپاک رہو گی شیطان تمہارے قریب آئے گا، شیطان تمہیں وسوسہ دلائے گا، شیطان تم پر حاوی ہو جائے گا، تم پر قابو پا جائے گا۔ اور جب پاک صاف رہو گے، واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، شیطان آپ کے گھر سے دور ہو جائے گا، نمازیں پڑھو گے، شیطان آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا۔ عورتوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اپنے گھر کو مزین کرو قرآن کی تلاوت سے، اپنے گھر کو مزین کرو اللہ کی عبادت سے، اپنے گھر کو مزین کرو نماز، رکوع، سجدے، تشہد اور دیگر عبادتوں سے، اذکار سے۔ آپ کا گھر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ کے بچے اپنے ہاتھ میں ہیں، ڈراموں، سیریل اور دیگر قسم کی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ شیطانی چیزیں ہیں، ان سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، آپ کا قیمتی وقت برباد ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرو، اپنے گھروں کو اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ ہونے دو، اس لیے کہ جو گھر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ ایسے گھر کو شیطان کے حوالے کر دیا کرتا ہے اور شیطان کا اس گھر پر قبضہ ہو جایا کرتا ہے۔ آپ اپنے گھروں کو درست کریں، اپنے گھروں کو مزین کریں اللہ رب العالمین کی عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے۔ اور نوجوانوں، اپنی زندگی کی قدر کرو، اپنی زندگی کا درست استعمال کرو، جوانی کا درست استعمال کرو، رب کی عبادت سے منہ مت موڑو۔ یہ جوانی، یہ طاقت و قوت، یہ صحت و عافیت یہ اللہ نے دی ہے۔ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ کتنے ہٹے کٹے نوجوان رمضان کے اندر انہوں نے روزے نہیں رکھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس رب نے آپ کو سب کچھ دیا، جس رب نے آپ کے حوالے اپنی ساری چیزیں کر دی، ساری نعمتیں آپ کے اوپر نچھاور کر دی، آپ کو مالدار بنایا، آپ کو بہترین بنایا، آپ کو انسان بنایا، آپ اس رب کو بھول کر کچھ اور کام کر رہے ہیں، کسی اور دنیا میں مصروف ہیں، روزوں کی پرواہ نہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں، اذکار کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں۔ نوجوانوں، اس جوانی کے بارے میں، اس طاقت کے بارے میں، اس صحت کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں بتا
جوانی کہاں گزار کر آیا ہے۔ اس لیے جوانوں ابھی طاقت و قوت ہے، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کے عقیدے کو درست کرو، اپنے گھر کا ماحول درست کرو، اور دعاؤں میں تمام لوگوں کو یاد رکھو، دعائیں مانگا کرو اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اور دعائیں مانگو اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، آل و اولاد کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، اور اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اور اپنے گاؤں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے لیے، وہاں کے باشندوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ عید کے خطبے سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس امید کے ساتھ کہ یہ عید انشاءاللہ اس جیسے مواقع آپ کی زندگی میں مزید آئیں گے۔ اللہ جس نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اس جیسی خوشیاں آپ کو زندگی میں کئی ایک دے سکتا ہے، بس اس کا کہنا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو مزید ملے گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ کہتے ہیں میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرو، اپنے آپ کو رب سے جوڑ کر رکھو، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ رمضان کی ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ رمضان کی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ رمضان کے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے تیرے لیے، تیرے رضا کے لیے، اے اللہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، اے اللہ ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرما، مردوں کو معاف فرما، عورتوں کو معاف فرما، زندوں کو معاف فرما، مردوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے مولا کائنات تو اپنے رحم و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے اللہ ہمارے قدموں کو اسلام پر جما دے، اے اللہ کافر قوموں کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ اسلام کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علاقے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علاقے کو، ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ ہمارے علاقے میں امن و امان کی فضا کو اے اللہ قائم فرما دے، اے اللہ ہمیں تو ہر قسم کے غلط کاموں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اے اللہ قیامت کے دن تو ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کرنا، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر لے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم مردوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خواتین کو معاف فرما، اے اللہ ہماری دنیا کو اچھی بنا دے، ہماری آخرت کو اچھی بنا دے، اور اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں ایک بنا دے، اے اللہ ہمیں صالح بنا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف مت موڑ دے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز دے، الہی ہمارے اوپر اپنا رحم نازل فرما، اپنا کرم نازل فرما، مولا کریم ہم تیرے فضل و کرم کے احسان کے محتاج ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما، اے اللہ ہماری محتاجگی کو دور فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما،
دے۔ اے اللہ جن کو تو نے مال دیا ہے ان کے مال کو ان کو صحیح اور درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں زندگی کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، ہماری بیوی بچوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت عطا فرما۔ اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بخشش عطا فرما۔ اللہ ہم تجھ سے رحم مانگتے ہیں، رحم فرما۔ اللہ ہم تجھ سے روزی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی بہترین روزی عطا فرما۔ اے اللہ رحم کرنے والی ذات تیری ہے، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ ہم بے کس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، اے اللہ ہمیں تیری مدد کی، تیری تائید کی اور تیرے سپورٹ کی، تیرے رحم و کرم کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم، اپنا رحم اور اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔